لیکن اگر 9 بچے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں، جس کو مولوی صاحب نے شکشا دے دی ہو کہ چالی بچے ڈبا اچھی دتا اچھی حصہ اچھی تیار اچھی، اب تم اپنا بچہ لے کے آؤ وہ بٹھا لے، تو وہ 10واں بچہ ہوگا نا۔ اب اگر پرشن کیا جائے کیا تم الف نہیں جانتے ہو، تو ایٹا متھو پرشن ہوئے کہ ستو پرشن ہوئے؟ بولو بھیا، 9 بچے سیکھ چکے ہیں الف با تا سا، اکیلا ایک آیا، چلو مانا ایک بچے کو سکھا دیا تھا، 9 بعد میں آئے، اب وہ 9 آ کے بیٹھے اور ایک پہلے سے سیکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر استاد ٹیچر پرشنوں کرے تو اس کا پرشن جو ہے وہ فالس ہوگا؟ بولو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ متھو ہوئے پرشن متھو ہوئے نا، کیونکہ ایک ہے جو جان رہا ہے نا بھائی۔ تو بلا تفصیل مجھے کہہ لینے دو کہ اللہ نے اپنی مشیت سے جب نور محمد کو پیدا کر لیا، پھر مخلوق کو پیدا کیا، اب سب جمع، نور محمد بھی جمع، روح مخلوق بھی جمع۔ تو جو نور محمد تھا اس کو تو رب کی ربوبیت سے واقفیت ہے نا، تو اللہ کا پرشن تو متھو ہوئے نا، ہے نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو سب کے سب خاموش تھے کہ روح محمد آگے بڑھی اور بلا کہہ دیا۔ بلا کہنا تھا کہ جتنی روح تھی سب نے بلا کہہ دیا۔ ذرا سوچو اللہ تعالیٰ محمد عربی کی روح پر کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے کہ اگر ان کی بولی کو روحیں، میں یوم ازل روحیں نبی کی بولی کو بول دیں، جان کر نہیں انجانے میں، ابھی جانا نہیں ہے، انجانے میں بول دیں، تو اللہ تعالیٰ علم کا انعام عطا فرماتا ہے۔ علم الاسماء کلھا، کہ اللہ تعالیٰ علم کا انعام عطا فرماتا ہے۔ ذرا سوچو کہ جو نہ جان کر کے نبی کی بولی بولے اس پر اللہ کا اتنا انعام ہے، اور جو دنیا میں نبی کو جان کر اور نبی کو مان کر نبی کی بولی بولے تو اس پر اللہ کا کتنا انعام ہے۔ نبی کے صدقے میں عزت عطا فرما دی اور فرشتوں کے درمیان فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، بغیر کچھ کیے دھرے، اور سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، انعام دیا جا رہا ہے کسے؟ انسان کو۔ آپ اگر کسی کو کچھ دیں گے تو اس کے کرنے کے بعد ہی تو دیں گے، بولو بھائی، سیوا کا انعام کب ملے گا؟ مثال کے کوئی جلسہ ہوا، اب اس جلسے میں والنٹیئر رہے، تو جو سب سے زیادہ ایکٹیو والنٹیئر ہوگا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جلسے والوں کی طرف سے اس کو کچھ انعام دیا جائے، ٹھیک ہے، چاہے پھول دے دیا جائے، پتی دے دی جائے، کچھ دے دیا جائے، ٹھیک ہے نا بھائی، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، سب سے زیادہ لگن سے کام کیا ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس سے پریرت ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر جو اس کے پیچھے والے ہیں وہ بھی کمپٹیشن میں آگے آنے کی کوشش کریں، ہے نا بھائی، ہونا تو نہیں چاہیے۔ تو عزیزوں، بغیر کچھ کیے ہوئے کسی کو ملتا نہیں ہے، لیکن صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے منش کو، انسان کو بغیر کچھ کیے خلافت دے دی۔ اب تم لوگ پتہ نہیں خلافت سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو۔ اب مثال کے طور پر ایسے سمجھو کہ کچھ تم مرید ہو گئے، اب مریدوں میں جو کچھ اچھے ہوتے ہیں، جو پیر کے حقوق پہ چلنے لگتے ہیں، پیر انہیں دیکھتا ہے کہ ہاں اب یہ اس لائق ہو گیا ہے کہ وہ سارے معاملات کو شریعت کے طریقت کے اچھے سے نبھا رہا ہے،
تو پھر پیر صاحب کا من چاہتا ہے کہ اس کو میں اپنی پگڑی دے دوں. کب دے گا پیر؟ کب دے گا اپنی پگڑی؟ کہ جب وہ دیکھ لے گا کہ میں نے جو پدھتی اس کو دی تھی، میں نے جو شریعت کے طریقے اسے بتائے تھے، جو طریقت اور معرفت کے راستے پہ اسے چلایا تھا، یہ بگڑا نہیں، یہ بالکل صحیح چل رہا ہے، تو بولو اس کو اپنا قائم مقام بنائیں گے تو نہیں بنائے گا؟ ہے نا؟ پھر اس کو اپنی پگڑی دے کر کے اپنا جانشین بنا دے گا، اپنا قائم مقام بنا دے گا، اس کو خلیفہ بنا دے گا. لیکن اور مرید جو مرید ہو گیا لیکن اس کا پدھتی بگڑی ہوئی ہے، توبہ کیا تھا اور پھر بگڑ گیا، تو مرید تو رہے گا لیکن انعام نہیں پائے گا. مطلب مجھے سے نا انعام کب ملے گا؟ کہ جب عمل بہتر کرے گا. لیکن سنو، اللہ تعالیٰ نے صدقہ مصطفیٰ ہے کہ آدم کو اللہ رب العزت نے آدمی کو بغیر کسی عمل کے خلافت عطا فرما دی، اپنا نائب بنا دیا، اپنی نیابت عطا فرما دی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے اسی لیے پرشنوں کیا تھا اللہ سے کہ نو اللہ تمہیں کینو خلیفہ بناوے. وہ تو مانوش ہے، دنیا میں جائے گا، جھگڑا کرے گا، خون بہائے گا، گنڈا گردی کرے گا، بدماشی کرے گا، چوری کرے گا، چھپانی کرے گا، الٹا سیدھا کرے گا. فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ فساد کریں گے زمین پہ اور خون بہائیں گے. اللہ تو انہیں کیوں اپنا نائب بنائے گا؟ لیکن اللہ بشر کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ خیر بشر کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جیتا امی جانشی شدت تمہیں جانشی، جیتا امی جانشی شدت تمہیں جانو نا. عزیزانی گرامی، تو بولو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی شمع نبوت ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت کا تاج دے دیا. اللہ رب العزت نے انسان کو سندرتا کے ساتھ پیدا کیا، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اس کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو پیدا فرمایا تاکہ انسان سدھر جائے. اور آخر میں خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانی گیتی پہ جلوہ فکن ہوئے، ماں کے شکم سے دنیا میں آئے، حضرت آمنہ کے بطن سے اس دنیا میں تشریف لائے. تو جو راز ان کے سینے میں تھا وہ ظاہر ہو گیا، اشکارا ہو گیا. سجدے میں گئے، اور جب سجدے میں گئے تو ان کے کاننے کا پتہ چلا کہ ازل سے لے کے اب تک یہ کان کیوں رہے تھے. کاننے کا پتہ کب چلا؟ کہ جب نبی دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، سجدے میں سر دیا، تو سجدے میں سر دینے کے بعد ایک دعا کی کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. تو اللہ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا تھا، میرا مصطفیٰ راضی تو ضرور تھا مگر دل کا درد تو کچھ اور تھا. دل کا درد یہ تھا کہ میری امت ہے، دنیا میں جھگڑے کرے گی، فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی، جد و جدال کرے گی میری امت، اور جہنم میں جائے گی، سزا پائے گی. اور میرے نبی نہیں چاہتے کہ میری امت کا کوئی ایک فرد فرید بھی جہنم میں جائے. خدا نہ بجھے سے نا پیدا ہوئے، سجدے میں گئے، اللہ سے عرض لگائی رب حبلی امتی، اے اللہ আমার উম্মত আমার জন্য হেবা করিয়ে দাও. বাংলা में ठीक होगा ना? कि सही हुआ कि गलत हुआ भाई? सही हो गया? अबे मुझे बांग्ला आती नहीं है, मैं तो तुम्हारे बीच रहता हूँ, वहीं से कुछ मिल जाता है मुझे, है ना?